السلام علیکم۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ 3 انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر لیتی ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی کبھی اذان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ نماز کی پابندی کے 5 انعامات: تنگ دستی ختم، عذاب قبر سے نجات، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط سے تیزی سے گزر ہو جائے گا، جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ مصروف زندگی کی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے، 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امیدیں بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو، اور پھر